پہلے غازی آباد میں حج ہاؤس بنتا تھا، ہماری سرکار نے کیلاش مانسروور کا زون بنا دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرکیف آپ لوگوں کو تو پتہ ہے اچھی طرح اس وقت ہمارے دیش کے حالات کیا ہے۔ اللہ ہمارے دیش میں ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور سارے عالم سے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، سارے عالم میں۔ بہرکیف ابھی جو چل رہی ہے قاتلانہ ہوا، اور یہ آب و ہوا جس طریقے سے بھی چل رہی ہے، جو بھی نام دیا گیا ہے، چاہے شرونا کا دیو، کرونا کا دیو، جو بھی نام دیا گیا ہے، جو بھی منصوبے ہے، جو بھی سازشیں، اللہ جو ہے سو ان سازشوں سے، ان بیماریوں سے ہم کو محفوظ رکھے۔ اور آپ لوگ بھی سوشل ڈسٹینس کا خیال رکھو اور ماسک استعمال کرو۔ پھر نہیں بولنا ابو فیصل نہیں بول لیتے، گھب بول کے لگ جاتا، پھر بڑی تکلیف ہو جاتی ہے آپ لوگوں کو۔ تو بہرکیف آپ لوگوں نے اس سنیاسی، اس چندی چور، یہ کٹلے کی، یہ نپل کی، یہ کونڈم لولی کی، یہ پلپلے لنڈے کی، یہ اتنا ہی ہے بھائی، لیکن زبان اتنی ہے بھائی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ راون کا بیج ہے، راون کا کچرا ہے، جاتے وقت جو حق کے گیا تھا اس میں سے نکلا سو ہے۔ اس لیے جب منہ کھولا گندگی، جب منہ کھولا بھڑکاؤ باتیں، اس لیے آج یہ حال ہو گیا اس کا۔ اس کو مار کے گورکھپور بھیج دیے ہوئے، وہاں سے ضمانت ضبط ہوگی۔ آپ اگرچہ کچھ کر لیے لوگ نیچے اوپر ای وی ایم کو لے کے، تو وہ بات دوسری ہے، لیکن آپ لوگ غفلت مت برتو، جو کرنا ہے آپ لوگ کرو۔ جو 5 سال سے آپ لوگ جو تکلیفیں اٹھائیں، اب تمہارے پاس وہ وقت ہے۔ ابھی اس نے بولا سو سنے اس کے منہ سے، جو ہمارے حج ہاؤس ہوتے تھے، غازی آباد ہو یا کہیں اور ہو، بہرحال یہ کنڈم للی، یہ کٹلا، یہ ٹٹی اٹھانے والا، یہ سنیاسی، یہ بونا، یہ جوکر، یہ پلپلا لینڈا، کیونکہ گندی ذہنیت کا شیطان ہے یہ۔ اسلام اور مسلمان بولے تو یہاں تک آتے ہیں، اس کو کیا کرے، یہ کس کا جھٹکا ہے؟ ہو سکتا اپنے لوگوں کی کوئی دین ہوگی بھائی، اس لیے بڑی نفرت ہے اس کو مسلمانوں سے، بڑی تپتی ہے اس کو مسلمانوں سے۔ تو اس کا یہ کہنا تھا جہاں پہ بھی حج ہاؤس تھا وہ بند کر کے میں نے ٹیمپل بنایا۔ ارے تیری جن پت کا انڈا تو تیرے گھر میں بھی بنا لے، ہم کو کیا کرنے کا ہے؟ ہم کو کچھ نہیں، ہمارے مساجد ہے ہم کو عبادت کرنے کے لیے۔ اور جو تم لوگ جو انشاءاللہ جو چل رہے ہیں، جو حرکتیں کر رہے ہیں، نست نابود ہوں گے انشاءاللہ، زمین بوجھ ہوں گے انشاءاللہ، تم لوگ برباد ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور ایسی بیماریوں میں مبتلا ہوں گے جو لا علاج ہوگی، جس کا کوئی علاج نہیں ہوگا۔ اور رے کنڈم للی، ارے ایڈس للی، میری بات سن، تو ایک معنی میں انسان ہے ہی نہیں۔ اگرچہ تو انسان رہتا تو کسی کی تیری کوئی ماں تو رہتی پیدا کری سو، کوئی باپ کا نام تو رہتا جو دھکا دیا سو، نہ تو باپ کا پتہ ہے نہ تو ماں کا پتہ ہے، کیسا ٹپکا پچھوڑ سے وہ معلوم نہیں، اس کا بھی علم نہیں ہے ہمارے کو، کہاں ٹپکا، کس کو ٹپکا، کون ٹپکا ہے وہ بھی علم نہیں ہے۔ لیکن جو گندگی تیرے پاس ہے نا، جو زہر تیرے پاس ہے، انشاءاللہ وہ برابر خالی ہوگا، ہم کو پتہ ہے، اور برابر خالی کرے گی یہ ہمارے یو پی کی عوام، برابر تیرے کو تیری اوقات دکھائیں گے، اور تیرے کو انشاءاللہ ایسی سزا ملے گی اور جس کا کوئی علاج نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ ارے بھڑوے، تیرے کو تیری پارٹی کے لوگ ہکال دیے رے، اور چندی چور جو کیبنٹ کے منسٹر تھے وہ لوگ چھوڑ دیے پارٹی، وہ لوگ رکھ دیے ریزن، کیونکہ تیری آپ بیتی ساری دنیا کو معلوم ہو چکی ہے، سارے دیش واسیوں کو، سارے یو پی کے ناگرک کو پتا ہے، تو پھر بھی ایک امید، ایک جھوٹی آس لے کے جو جی رہے، اور جو کارڈ جو کھیل رہے ہیں تم لوگ، ابھی جو واٹس ایپ پہ جاری ہے ہندو مسلم کا، انشاءاللہ اس میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ تم لوگ غارت کے گھڑے ہیں رے انشاءاللہ، اور تم لوگوں کے گھرے بڑھ چکے ہیں، تم لوگوں کے کبھی بھی پھٹیں گے، لیکن وہ ہم کو وہ بدبو ہم نہیں سن سکتے رے، کیونکہ جو بدبو تمہارے پاس ہے نا، وہی بدبو تمہارے گھڑوں میں بھی آنے والی ہے، کیونکہ وہ پاپی ہے تم لوگ، سمجھا رہے، نسل حرام۔ بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، ابھی حالات تو بڑے ٹائٹ ہے یو پی میں،
کیونکہ بالکل 10 فروری کو پہلے چرن کی ووٹنگ بھی ہونے والی ہے، اس لیے وقت ہے آپ لوگوں کے پاس، اس وقت کو ہاتھ سے جانے مت دو، اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرو، بھلا کس کو بھی دو لیکن ان کو مت دو، ان کی اوقات ان کو دکھاؤ۔ آج اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے ہاتھ میں وہ طاقت رکھے ہیں، تو اپنے طاقت کا بجا استعمال کرو اپنے ووٹ کے ذریعے، اور نمازوں کی پابندی کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، بڑوں کے احکام پہ عمل کرو، اور سارے مل جل کے رہو۔ اور انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر پہلے لے آیا تھا میں جو عبداللہ اعظم کے لیے بولا ہوں، بعض لوگوں کو تکلیف ہوگی، لیکن وہ کمینے نے جو حرکت کی اسد الدین اویسی کو لے کر، وہ حرکت صحیح نہیں تھی، جو الفاظ تھے اس کے وہ الفاظ اچھے نہیں تھے اس کے۔ حالانکہ اسد الدین اویسی ایک شخص تھا جو پارلیمنٹ ہو یا پارلیمنٹ کے باہر ہو ان کی سپورٹ بھی کرا، ان کے والد کے اعظم خان کی، اور اس کو بھی چھڑانے تک بیل وے تک جو کوشش کرنی تھی وہ کرے ہیں۔ اس کے باوجود یہ باہر نکل کے جو 7 MLA کی بات کر رہا، ارے بے خوف، یہ 7 MLA 70 کے برابر ہے ادھر، سمجھا نا؟ ادھر جو ہم کرتے ہیں ادھر کا ایک MLA 70 کے برابر طاقت رکھتا، اسی لیے مرد برابری کرو۔ ارے انسان کے بچے اگرچہ مسلمانوں کی اتنی فکر رکھتی تم کو، تو تم یہ کبھی بھی مسلمانوں کے اوپر ظلم نہیں ہونے دیتے، زیادتی نہیں ہونے دیتے، غلام بنا کے نہیں رکھتے مسلمانوں کو، جبکہ ہندوستان میں سب سے زیادہ مسلمان اتر پردیش میں رہتے ہیں، لیکن کیا بنا کے رکھے ہیں مسلمانوں کو؟ صرف ووٹ دینا اور غلامی کرنا۔ کب تک غلامی کراؤ گے؟ کب تک غلامی؟ ارے کیا فائدہ پہنچا ہے تم لوگ بتائیے مسلمانوں کے لیے؟ تم نے ابھی تک مسلمانوں کے لیے کیا کیا؟ اس کے باوجود تم مسلمان رہنے سے ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے ہر برے وقت پہ انشاءاللہ ہم ٹھہریں گے اور آواز اٹھائیں گے۔ اور رہی بات تمہارے والد کی، انشاءاللہ جب تک وہ جیل سے باہر نہیں آئیں گے ان کے لیے برابر لڑیں گے اور آواز اٹھائیں گے۔ لیکن رے خبیث، جو تو نے جبکہ تیرے باپ نے وہ چیز مانگی تھی، کچھ 10 یا 12 MLA کے لیے ایک ریکویسٹ بھیجی تھی، کس طریقے سے دھتکار دیا اس نے، کس طریقے سے منع کیا اس نے، اس کے باوجود تو تلوے چاٹ رہا، صرف تیرے کو ٹکٹ دینے کی وجہ سے، صرف تیرے کو ٹکٹ دینے کی وجہ سے۔ جب تو اپنے باپ کا نہیں ہو سک رہا تو عوام کا کہاں سے ہوگا؟ ارے خبیث، تو مسلمانوں سے سارے معافی مانگنی چاہیے، تو اور اویسی سے معافی مانگنی چاہیے، سمجھا؟ خیر تیرے لیے تو انشاءاللہ تعالی پھر صحیح طریقے سے بھیجوں گا رے۔ عبداللہ اعظم خان چندی چور ہے تو، اسی لیے آج تک کوئی مسلمان کا بھلا نہیں ہوا اتر پردیش میں۔ غلامی کی زندگی تم لوگ دیے ہیں ان کو، ان کے ساتھ کوئی انصاف نہیں ہوا۔ تمہارا باپ کرنا ضرور چاہا، لیکن اس کو بھینس کے چوری کے کیس میں اندر ڈال دیے، جو باہر نہیں نکل رہا۔ لیکن ہماری دعائیں اور ہمارے سپورٹ تمہارے باپ کے ساتھ رہے گا، لیکن تیرے ساتھ نہیں رہے گا، کیونکہ تیری ذات سے واقف ہو چکے ہیں۔ جبکہ جب تو جیل سے تیرے کو جب بیل ملی، جب تو باہر نکلا، تیرے کو میں ٹیلی فون کرنے والا تو بولا یہ 6واں کال ہے جو ابو فضل آپ نے کیا ہے، یعنی میں 6واں آدمی تھا، لیکن وہ بہت بڑی غلطی کیا میں نے، تیرے جیسے خنزیر کو، تیرے جیسے خبیث کو میں نے ٹیلی فون کر کے، کیونکہ میں نے خوشی منائی تیرے کو بیل ملنے کے بعد، لیکن تو وہ لائق نہیں ہے، تو وہ لائق نہیں ہے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، سارے مل جل کے رہیے۔ السلام علیکم۔